بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عرب کی سرزمین، گرمی کا موسم، پہاڑوں کا علاقہ، دوپہر کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں۔ سر مبارک کے نیچے ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، سرور کائنات سو رہے ہیں، سیدھے لیٹے ہیں۔ ایک صحابیہ عورت جن کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ آتی ہیں۔ ام سلیم کے ایک ہاتھ میں روئی، دوسرے ہاتھ میں خالی شیشی تھی۔ ام سلیم آ کر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ تھا، روئی کی مدد سے پسینے کو اٹھایا اور شیشی میں ڈال رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اماں جان یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے بتایا کہ یا رسول اللہ، عرب کی عورتوں کا رواج ہے، عرب کی عورتیں جب اپنے بچیوں کی شادی کرتی ہیں تو ان کو جہیز میں خوشبو پیش کرتی ہیں۔ عرب کی عورتیں جب اپنے بچیوں کی بیاہ کرتی ہیں تو ان کو جہیز میں خوشبو پیش کرتی ہیں۔ اپنے بچیوں کی جب رخصتی کرتی ہیں تو جہیز میں خوشبو پیش کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں بازار سے خوشبو لا کر اپنے بچیوں کی جہیز میں دے سکوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ عرب کی عورتیں اپنے بچیوں کی شادی میں جہیز میں خوشبو پیش کرتی ہیں، میں محمد الرسول اللہ کی نبوت کا پسینہ پیش کروں گی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ مصنف مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ میں یہ بات موجود ہے کہ جس بچی کے جہیز میں رسول اللہ کا پسینہ پیش کیا گیا، اس بچی کی 3 نسلوں تک رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آتی رہی۔ خلاصہ اس واقعہ کا یہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے ساتھ اتنی محبت تھی، آپ علیہ السلام کے پسینے کی قدر و قیمت ایسی ہے کہ اللہ نے ایسی قدر و قیمت بتائی ہے، لوگوں کو دکھائی ہے کہ دنیا کی کسی خوشبو کے اندر بھی ایسی قدر و قیمت نہیں ہے، کسی عطر کے اندر ایسی خوشبو نہیں ہے، کسی پرفیوم کے اندر ایسی خوشبو نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں موجود تھی۔